نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. میرے محترم دوستو، بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہے، انسانیت کی تخلیق کی، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ سب اللہ رب العزت نے بنایا. تمام مخلوقات کی تخلیق پروردگار عالم نے کی، اور یہ حکم دیا ہے انسان کو، اور انسان کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، بات کرو، کلام کرو، گفتگو کرو، اپنے طرز تکلم کو سیدھا رکھو، اپنی گفتار کو سیدھا رکھو، ایسا سیدھا کہ جس گفتار سے تمہارا رب تم سے راضی ہو. جو تمہارا طرز تکلم ہو، طرز تکلم ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے طرز تکلم سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو. ہماری گفتار کے اندر ایسی کوئی بات نہ ہونی چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے. میری زندگی کہ جو چند گھڑیاں اور چند گھنٹے اور چند منٹ کی جو میری زندگی ہے، چند سالوں کی، چند مہینوں کی، چند دنوں کی جو میری زندگی ہے، فرمایا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا. اگر ایمان لے کر آئے اللہ پر، اگر ایمان لے کر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اگر ایمان لے کر آئے ہو آخرت کے دن پر، اگر ایمان لے کر آئے ہو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دن رات صبح شام میرے ساتھ، بیماری ہے، خوشی ہے، غم ہے، شفا ہے، صحت ہے، معاشرے کے اندر آفتیں، مصیبتیں، جو کچھ آ رہا ہے یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. ایمان لے کر آئے ہیں اس کے اوپر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. ان لوگوں سے اللہ رب العزت مخاطب اور ان لوگوں سے فرما رہے ہیں میرے رب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہو، اللہ کا خوف رکھ کے معاشرے میں زندگی گزارو. دنیا کی اس زمین کی پشت پر اگر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، مجھے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھ کے زندگی گزارنی ہے. اور اللہ کا خوف کیا ہے؟ فرمایا وقولوا قولا سدیدا. تمہارے کلام، تمہاری گفتار، تمہارے طرز تکلم، تمہاری گفتگو سے وہ الفاظ ادا ہوں، وہ حرف ادا ہوں، وہ گفتگو تمہاری زبانوں سے نکلے جو سیدھی سیدھی گفتگو ہو. ایسی گفتگو جس سے تمہارا رب ناراض نہ ہو، ایسی گفتگو کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے الفاظ نہ نکلتے ہوں. گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ میری گفتار ہو، میری گفتگو ہو، میرا کلام ہو تو اس سے اللہ رب العزت راضی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، اور میرا طرز تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. فرمایا اپنے اعمال کو درست کرو. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے اگر ہمارے طرز تکلم اگر بہتر ہوا، اگر ہماری باتیں سیدھی ہوئی، اگر ہم نے اپنا جو کلام اور جو گفتگو کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، جہلاء کے ساتھ، جس کسی سے میری گفتگو ہو، میری گفتگو کا مقصد میرے رب کی رضامندی ہونی چاہیے، میرے رب کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائی، اپنے اعمال کو ہمیں درست کرنا پڑے گا، اپنی گفتگو کو ہمیں درست کرنا پڑے گا. فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہوں گے. درست کرنا ہے ہمیں اپنے اعمال کو. ہمارے اعمال درست ہوں گے اگر ہمارا کلام درست ہوا،
ہماری گفتگو درست ہوئی، ہم نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کے ڈر کو رکھا، اللہ کے خوف کو رکھا۔ میں اپنے بڑے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ میں اپنے چھوٹے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے اللہ کا خوف میرے دل میں ہونا چاہیے۔ والدین کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، میرے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ مجھے کسی اور کے خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور کے خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اس گفتگو سے میرا رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، میرا اپنا عزیز اقارب بڑا چھوٹا ناراض ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، میری گفتگو سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، اس گفتگو سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ میری گفتگو سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اگرچہ دنیا ناراض ہو، لیکن میرا رب اس گفتگو سے راضی ہوتا ہے، مجھے وہ گفتگو کرنی۔